ایران کے ایشو کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو تیزی آ گئی ہے حملوں میں، خاص طور پر یہ کہنا کہ جی اب 116 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز امریکہ کی جانب سے تباہ ہوئے، پھر بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کا بیان تو پہلے ہی دے دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ایسا لگتا ہے کہ اتنا نقصان امریکہ ایران کو پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ویک پوزیشن پر آ جائے اور اس کے بعد مذاکرات کی طرف اگر بڑھنا چاہیں تو پھر کوئی مذاکرات کی جائے۔ یہ ایک ہمیں تاثر یہاں سے مل رہا ہے۔ مفاہمتی یادداشت اب ایک طریقے سے خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے جی ہم اسے معطل کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب اس طرح سے کسی مفاہمتی یادداشت پر بات چیت طے ہو جاتی ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، تو کیا کوئی فریق کن وجوہات کی بنا پر اسے معطل کر سکتا ہے کہ نہیں، یا دونوں فریقین کا اس حوالے سے ایک جو کہتے ہیں نا کوئی کمیونیکیشن تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن کیا دونوں ہی اسے معطل کریں؟ اس کو اس وقت ہم سمجھیں کیا کہ مفاہمتی یادداشت کی اس وقت حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو ذرا میں یہ صورتحال بتاؤں کہ اس سارے صورتحال میں امریکہ تو تردید بھی کر رہا ہے کہ کل تک یہ ترجمان وائٹ ہاؤس ہمیں بتا رہی تھی کہ نہیں جی صرف عسکری تنصیبات کو نشانہ بنائے، سویلینز اور سویلین تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچائے، لیکن ایران نے سٹیٹس کچھ جاری کیے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ کے مسلسل حملوں کے باعث ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی تمام تر ذمہ داریاں معطل کر دی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی تمام تر ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں خود ہی معطل کر دیا ہے، ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس وقت ایران کی اولین ترجیح ملک کا مضبوط دفاع ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 6 جولائی کے بعد امریکی حملوں میں اب تک 50 افراد جاں بحق اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی صوبے خوزستان کے گورنر کے دفتر کے نائب برائے سیکیورٹی امور ولی اللہ حیاتی کے بیان کے مطابق امریکہ نے گزشتہ 10 دنوں کے دوران صوبے کے 12 شہروں پر 95 حملے کیے ہیں، جن میں 8 شہری شہید ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے رہبر اعلیٰ کے فوجی مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد اب جنگ بھی اور مذاکرات بھی دونوں ہی کی پالیسی نہیں چلے گی، یعنی کہ امریکہ جو یہ کام کر رہا ہے کہ جنگ بھی ساتھ ساتھ ہے اور مذاکرات بھی ساتھ ساتھ، یہ پالیسی نہیں جاری رہے گی۔ ایرانی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے امریکی حملوں کے جواب میں کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوج کی اڈوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس پر کویت کی وزارت بجلی و پانی کا کہنا تھا کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ملک کے ایک بجلی گھر اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کی تنصیب میں آگ لگ گئی ہے۔ ایرانی فوج یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ آپریشن شائن کے 15ویں مرحلے میں خودکش ڈرونز کے ذریعے بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر موجود تیاری اور فوجی تنصیبات اور ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیم وے قطر نے اردن، کویت اور بحرین میں ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور اپنے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی سے قرار دیا ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا تھا کہ 17 جولائی کو رات کے وقت ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات ہونے والی فضائی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، اور سینٹ کام کے مطابق کارروائی کے دوران ایران کے نگرانی کے مراکز، عسکری، لاجسٹکس اور زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب کویت کے وزیر خارجہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور گفتگو کے دوران دونوں وزراء خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اب میں جاننا چاہوں گی کہ یہ کیسے ہو سکے گا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب، ہمیشہ آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ماہر بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ تھینک یو سو مچ قمر چیمہ صاحب، آپ کی انفارمیشن بھی بڑی انلائٹنگ کرتی ہے ہمیں۔ مجھے ذرا بتائیے گا خالد چشتی صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں، مجھے جب اس طرح کی مفاہمتی یادداشت پر دونوں فریق طے کرتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، سائن کرتے ہیں، کیا کوئی ایک فریق اسے معطل کر سکتا ہے؟ اس وقت اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا حیثیت ہے اسلام آباد ایم او یو کا؟ جی بہت شکریہ صدف صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد ایکارڈ کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کی بات ہوئی، پھر آہستہ آہستہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک بات چلی گئی۔ عام طور پر جو ایکارڈ یا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی بائنڈنگ زیادہ ہوتی ہے، آلدو لیگل نہیں ہوتی ہے، بٹ ایک میوچل ٹرسٹ اور اس کے اندر کولیبریشن زیادہ نظر آتی ہے اور ڈگری آف کمفرٹ زیادہ ہوتا ہے۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ عام طور پر انٹرم ہوتا ہے، جب تک آپ ایک بات چیت کر کے فائنلائزیشن تک نہ پہنچے تو اس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ دیٹ مینز ایسے کوئی بائی لاز، ایسے رولز میوچلی اگری کر کے سیٹ کر لیے جاتے ہیں جو ٹرانزیشن کا ٹائم گزارنے میں مدد کرتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ افسوسناک بات یہی ہے کہ دونوں ممالک یا دونوں سائڈوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر کے آلموسٹ اس کو میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ بنا دیا ہے، کیونکہ جو کلاسز زیادہ سینسٹیو تھی وہی دونوں سائڈیں بیٹر انڈرسٹینڈ اپنے اپنے پرسپیکٹو سے کہہ رہی ہیں، لیکن گلوبلی ہم نے یہ دیکھا، ریجنلی ہم نے دیکھا کہ پوری آبویسلی خطے میں پھر سے آلموسٹ ڈکلیئرڈ وار تو نہیں ہے، بٹ وار لائک سینیریوز اور وار لائک ڈسٹرکشن اور آپریشنز کیے جا رہے ہیں. تو اس کی فلیکسیبلٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ ڈے ون سے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا دونوں ممالک کے درمیان، دو سائڈوں کے درمیان، اور آن ٹاپ آف دیٹ عام طور پہ اس طرح کے ایم او یوز کے اندر شو اسپوائلرز نہیں ہوتے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. یہاں پر کیونکہ شو اسپوائلر نو لیس دین اسرائیل نتنیاہو ہیں، ان کے لیے اپنی جو اس وقت جو امن ہوا تھا، جو ایم او یو بھی ہوا تھا، ان کے لیے سوئسائڈل اور ایگزسٹیشنل تھریٹ تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اپنے لوگوں کو وہ یہ کنونس کرتے آئے ہیں پچھلی جنگ میں بھی، جون 2025 میں بھی اور ابھی 26 میں بھی انہوں نے یہی کہہ کر کیا کہ میں اسرائیل کو سیکیور کرنے جا رہا ہوں. اور آخری میں ڈیٹا کے ساتھ سپورٹ کرتا چلا ہوں کہ ایک پریشر کیا تھا. چینل 12 اسرائیل کا ایک ہے، اس نے ابھی ریسنٹ سروے کروایا تھا جس کے مطابق صرف 11% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے، اور باقی جو 89% ہے وہ ظاہر ہے نہیں سمجھتے کہ جنگ جیتی ہے. یہ ایک پریشر پرائم منسٹر نتنیاہو پر ہے. دوسرا 71% لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اسرائیل کی انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے اعتبار نہیں کر سکتے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بھی پریشر ہے، نتنیاہو پر بھی پریشر ہے. تو آنے والے 2 مہینے بعد آلموسٹ ان کا الیکشن ہے. تو نتنیاہو کو یہ آتا ہے نظر کہ اگر یہی سٹیٹس رہا تو میں الیکشن بھی ہار جاؤں گا، مقدمے بھی کھل جائیں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسی لیے وہ ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹریگر کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو بھی حملے کیے جائیں، ایران کو ڈریگ کیا جائے، ہاں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی طرح انکریج کیا جائے کہ وہ دوبارہ انلیش کریں آل آؤٹ وار. ڈاکٹر قمر چیمہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے، اور اب تو جو بھی کانسپریسی تھیریز ہیں وہ ایسا لگتا ہے ریالٹی بنتی جا رہی ہیں. کہا جاتا تھا جی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، میں تو نہیں چاہتی، لیکن یہ کہا جاتا جی تیسری جنگ عظیم ہوئی تو پانیوں پر ہوگی. اب یہاں تو معاملہ جو خراب ہوا وہ اسٹریٹ آف ہرموز کس کے پاس آنا چاہیے، اور کون اس پہ ٹول لے، کون اس پر فیس لے؟ آپ کے خیال میں یہ معاملہ اب بڑی خطرناک مراحل میں داخل ہو رہا ہے جو اس وقت سچویشن ہے ایران امریکہ کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں اب یہ تو ایک جغرافی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے کہ اس جغرافی کے اوپر کس کا کنٹرول ہوگا. اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر امریکن چاہتے ہیں اپنا، ایرانین اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. تو یہ تو ایران چاہتا ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ اب یہاں پہ میرا راج ہے، میں فیصلہ کروں گا کہاں سے ٹریفک گزرنی ہے، کہاں سے چیزیں ہونی ہے. تو امریکن پرسپیکٹو سمپل سا یہ ہے جی کہ جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں اس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کھلا چلنا چاہیے. اب ظاہری بات ہے، اور جس طرح ابھی سر بھی فرما رہے تھے، چشتی صاحب بھی، یہ اب انٹرپریٹیشن ہے دونوں سائڈ سے جیسے بھی کر لیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس کو کنٹینیوسلی یہ لڑائی کر سکتا ہے؟ ایران سمجھتا ہے کہ میں کاسٹ لگاؤں گا امریکہ کے اوپر، ان کے الیکشنز ہونے ہیں، قیمتیں بڑھیں گی، سپلائی چین رکے گی تو دنیا کا پریشر آئے گا، تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ہمیں امریکہ مجبور ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ چیزیں اس ڈائریکشن میں جانے جا رہی ہیں. ظاہری بات ہے سپلائی چین کے اپنے مسئلے ہیں، تیل مہنگا ضرور ہوگا، لیکن اس دفعہ ایران نے پرووک کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کہاں سے کس کی ٹریفک گزرنی ہے. تو ایران، امریکہ ظاہری بات ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر ایران نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر امریکہ کس چیز کی سپر پاور ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے دیکھیں کہ جتنے بھی میری ٹائم ٹریفک کیپیبلٹی ہے اس کی امریکہ ایران کی ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتا ہے. جتنی زیادہ میری ٹائم ٹریفک کیپیبلٹی کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں، ان کے پورٹس کے اوپر حملے کرتے ہیں، ایران اگر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ انٹرنیشنل ٹریفک کو چلا سکے یا اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اب وہ سویلین انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر رہے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاء کی، امریکہ کو وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے جس طرح ہے تو دیکھیں عراق آج تک اپنے جو بھی نقصان وہاں پہ ہوا اسے ریکور نہیں کر سکا. کاسٹ اتنی زیادہ ایران کے اوپر آ جائے گی. دیکھیں جنگیں تو قومیں لڑتی ہیں، جنگیں پھر قومیں بھاگ تو نہیں سکتی نا، لڑنا تو پڑتا ہے، آپ لڑتے تو ہیں، لیکن آپ کے لیے جو ایڈوانٹیجز ہیں آپ ان کو کیوں اگنور کرنا چاہتے ہیں، انسینٹیوز کو کیوں اگنور کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس لیے آپ دیکھا انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کچھ سائلنٹ نظر آ رہی ہے، خاموش ہے لوگ، دنیا کوئی زیادہ تر بول نہیں رہی، کوئی بڑے بڑے ممالک سے بڑے لیڈرز کو بیان نہیں آ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح چلتی ہیں. اور امریکہ نے جو اپنی چیزیں سپیڈ اپ کی ہوئی ہیں
وہ جلدی کاسٹ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں ایران کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اگر اس چیز پہ دیکھتا ہے کہ امریکہ میں الیکشنز ہونے والے ہیں, تو آخری بات کر لوں, تو میرا خیال ہے ٹرمپ نے چائنا فیکٹر کو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں وہ لے کے آئے ہیں. کل پرسوں انہوں نے جو تقاریر کی ہیں کہ چائنا مینیپولیٹ کرنا چاہتا تھا, تو میرا خیال ہے ایک اور وہ چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو لیٹس سی کہ ایران کی یہ کیلکولیشن صحیح ثابت ہوتی ہے جو وہ چاہتے ہیں یا نہیں. کوئکلی آپ کامنٹ کرنا چاہیں چشتی صاحب کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ ہے, وہ بھی اب ایز اے اسپیکٹیٹر جو ہے ساری سچویشن دیکھ رہا ہے, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی دیکھیے, ڈائنامکس بہت موونگ ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جنگ کے دوران ہم نے دیکھا نسبتاً آئسولیٹڈ نظر آئے, بلکہ انہوں نے جنگ سے پہلے سارے جو ان کے پارٹنرز تھے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, نیٹو ہے, یورپین یونین ہے, کینیڈا ہے, ان سب کو فرینڈ کیا تھا. اب وہ کنورجنس کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی دنیا شش و پنج میں یہی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ایران کا ریزالو زیادہ ہے یا امریکن ملٹری جو مائٹ ہے, جو انونسیبل اور انورنریبل اپنے آپ کو کہتی تھی, وہ دوبارہ پروف کرنا چاہتے تو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ایران کو دیکھیے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج پہلے اسٹیٹ آف ہارموز کا ملا, اب جو خامنائی صاحب کا جنازہ ہوا اس سے ان پر ایک اور مورل پریشر آ گیا اور لوگوں کا اینگر مینیفیسٹ ہوا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, میں چیمہ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ایران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لیڈر آف اسکلیشن ایسی حد تک تو نہیں لے جائیں گے جہاں پہ ان کو بیک فائر کر جائے, اور جو ایڈوانٹیج ان کو آفر ہو رہی ہے اس سے بھی چلے جائیں. اس سے پتہ لگے گا کہ وہ کتنا ٹیکٹفلی, کیونکہ لوگوں کا اینگر لیڈرز کنورٹ نہیں کرتے ڈیل میں, انہوں نے لوگوں کے اینگر کو, ریونج کو مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے فار دا بینیفٹ آف دا نیشن, فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہوئے. تو آنے والے وقتوں میں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ محسوس کرتے ہیں ایرانی کی شاید وہ اتنے آئسولیٹڈ کوئی امریکن پریزیڈنٹ بھی نہیں تھا, پاس میں آپ جتنے اٹیکس ہوئے ہیں تو کبھی بھی نہیں تھا, تو اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کر سکیں گے کہ نہیں.